خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اے میرے محبوب محمد تے انہاں دی میت چرین والے انہاں دا تعارف شان انہاں دا مزاج یہ ہے کہ کافراں تے سخت نے پر آپس وچ بڑے شفقت تے محبت نال رہن والے نے۔ کوئی ہے سوال کرن والا، کوئی ہے گل کرن والا کہ اج اپنے آپ نو حضور دا غلام آکھن والے حکمران، اپنے آپ نو صحابہ و اہل بیت اطہار دا غلام تے نوکر آکھن والے حکمران اج اپنی نرمیاں تے جناب اعلی شفقتاں کدی جناب اعلی منکرین ختم نبوت واسطے رکھن، کدی عالم کفر واسطے رکھن، کدی اقلیتاں دے نام تے مسلماناں دیاں چادر و چار دیواری دے تقدس پامال کرن، اپنے آپ نو مسلمان آکھن، اپنی شفقتاں دین دشمناں تے لٹاون، اپنی سختیاں حضور دے غلاماں دے اوتے برسا دیون۔ کیا اے حضور دے غلاماں دا طریقہ ہے؟ یہ سارا کچھ صرف اس آڑے چھوڑے آؤ وہ جی 20 کروڑ ڈالر مل رہے آئے قادیانیاں دے نال کھڑے ہو تے 20 کروڑ ڈالر لے لو۔ میں کہنا چاہنا جنہوں کفر دے 20 کروڑ ڈالر تے امید ہوئے تے میرے رب کریم دے خزانے تے امید نہ ہویا، ایسے بندے نو میں کیا کھاں اقبال بولے آئے۔ علامہ کہنا بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے ناامیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے ناامیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ جڑے کہتے ہیں حضرت صاحب ہم ذرا سافٹ امیج والے لوگ ہیں، ہم سخت باتیں کرتے بڑے عجیب لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں، ذرا ماحول بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ میں انہوں نے کہنا چاہنا میرے آقا دے صحابہ وچوں سب تو نرم مزاج صدیق اکبر دی ذات، لیکن جس ویلے مسئلہ ختم نبوت آیا آپ نے انہوں بدر دے شرکا صحابہ نو جنہوں نے فرمایا سی آج تو بعد تسی کسے جنگ شامل نہیں ہونا، تسی حضور دے تبرکات ہو، تسی مدینے میں بس عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، اور کوئی کم نہیں کرنا۔ لیکن جس ویلے رسول اللہ دی عزت دا معاملہ آیا، جس ویلے ختم نبوت دا معاملہ آیا، آپ نے لشکر تیار کیتا، فرمایا جانا پوے گا، اور بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے ضرور جاؤ گے اور جا کے جناب منکرین ختم نبوت دا خاتمہ کرو گے۔ انہاں دے اندر میرے نبی دا صحابی بھی شامل ہے جنہاں دا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑا مسجد وچ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، آواز اتنی سونی ہے کہ حضور دروازے تے رک جاندے نے، میرے کریم آقا دروازے تے رک جانے نے، قرآن سن رہے نہیں نہ دا، جس ویلے قرآن پڑھ دیا رکے، میرے آقا نے میں ہاتھ اٹھا کے آکھیا یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو سالم برگے کاری میری امت اچ پیدا فرمایا۔ قبلہ پیر صاحب تسی اسی سارے حضور دے نام تے ارباں واری قربان، میاں نصیب صاحب تساں ساں ارباں واری حضور دے نام دے اوتے واری ایک پیغام دیون واسطے اس قوم نو آیا کہ اکھ کھولو، اس مسئلے دی حساسیت نو سمجھو، جڑے قاری دی قرات تے رسول اللہ خوش ہو گئے او بھی ختم نبوت واسطے ٹر گیا۔ میرے کریم آقا رحمت للعالمین جناب اعلیٰ جس صحابی نو جی دی دلیری دا عالم ہوئے حضرت طفیل بن عمر الدوسی جڑا جناب ہجرت تو پہلے مدینے میرے کریم آقا دے سفر تو پہلے رسول اللہ نو دعوت دے وے حضور تسی یسرب نہ جاؤ، تسی میرے قبیلہ دوس آؤ، مشرکین مکہ نہیں پوری دنیا نو دست دے آنگا توڑی عزت دے پہرے دار میرے کل چل او حضرت طفیل بن عمر الدوسی بھی اس جنگ شامل۔ توجہ ہے اے قوم گل کریے دیکھے کہ انہوں نے دیکھے نا مولویوں نے بڑی سخت بات کہا مولویوں نے سخت بات بھائی اسی تے سخت گل کیتی کوئی نہیں، اسی تے توڑے تو مطالبہ کیتا ہے کہ پاکستان دا جو آئین کہنا ہے اس آئین تے عمل درآمد کرو،
کی خیال آئین تے عمل درآمد کران دا مطالبہ کرنا غلط ہے. ہولی ہولی بول رہے ہو. اسی آنے کہ بھائی اس آئین تے عمل درآمد کرو جس آئین پیچھے 1953 دے اندر 10,000 شہدائے ختم نبوت دا خون گرایا گیا، جس نظریے دی خاطر 74 دے اندر سینکڑا ہزارہ مسلمانہ نے قربانیاں دیتیاں، 2 لاکھ دے قریب لوگاں نے اس وقت بھی جیلاں برداشت کیتیاں. اے ہزاراں تکلیفاں سین تو بعد اے قانون بڑے ہے جڑے قانون نو تسی سمجھ رہے ہو کہ جناب بچیاں دا کھیل ہے. ایک بچیاں دا کھیل نہیں. اگر کوئی یہ غلط فہمی دا شکار ہے کہ باہر دے چند ٹکیاں تے تسی عقیدہ ختم نبوت تم تبدیل کرو گے یا 295 سی نو رد و بدل کرو گے، پتر ایسی گل نہیں ہے. ایک بندہ بھی جدوں تک لبیک آلیاں دا زندہ ہے حضور دی عزت دوتے کدی کمپرومائز ہو نہیں سکتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ختم نبوت تو انہوں بڑا مان ہے اپنے اصلے دوتے لے آؤ اسی اپنی گردنہ رکھیں رسول اللہ واسطہ ہے. کوئی گل نہیں. بابا جی نے فرمایا کہ یار مارتے جانا ہے کیوں نہ حضور دے نامے لگ کے مرے بندہ. کم از کم پتہ تے چلے نا کہ سائیاں دے نامے لگ کے مرے ہیں. جناب اعلیٰ امامہ دی جانب چل رہے آئے لشکر چل دیا لشکر رستے دے اندر ایک جگہ دے ہوتے پڑاؤ کردائے. اس مقام دے ہوتے حضرت طفیل بن عمر الدوسی نے خواب بیکھے آؤ. خواب بیکھ کے ساتھیاں نو کہندے یارا میرے خواب دی تعبیر دسو. میں خواب دیکھے آئے کہ میرا سر من دتا گیا ہے، میرے منہ وچوں پرندہ نکل کے اڑ گیا، میرے ایک عورت دا پیٹ پھٹیا، میں اون دے پیٹ داخل ہو گیا. دسو یارو میرے خواب دی تعبیر کی. پھر میں دیکھیا میرا بیٹا میرے ال دوڑ کے آیا لیکن رستے وچ ایک آڑ آ گئی ہے. ساتھی کہندے نے کوئی کہندا اچھا خواب، کوئی آندا ہے خطرناک خواب. آپ فرماندے نے میں دسنا تعبیر کی. فرمایا جڑا میں دیکھے آئے میرا سر منیا گیا، اینا مطلب ہے کل میرا سر کٹ جائے گا، ختم نبوت واسطے میں شہید ہو جاواں گا. جو میں دیکھے آ میرے منہ وچوں پرندہ نکل کے اڑیا، اینا مطلب ہے کل میری روح نکل جائے گی. جڑا میں دیکھے آئے ایک عورت دا پیٹ پھٹیا تے میں اودے پیٹ داخل ہو گیا، اینا مطلب ہے زمین وچ میری قبر کھودی جائے گی، میں دفن ہو جاواں گا حضور دے نام تے شہید ہو کے. جڑا میں دیکھیا میرا بچہ میرے ول دوڑ کے آیا تے رستے وچ آڑ آ گئی، اینا مطلب ہے میرا پتر بھی میری طرح دلیری نہ لڑے گا، ختم نبوت واسطے پر شہید نہیں ہوئے گا، زخمی ہوئے گا. اے سارا خواب سنا کے جدو ٹرن دا ویلا آیا صحابی نے نہیں آکھیا ذرا گھروں ہو آواں، ذرا بیوی بچیاں نو ملنا ہوا، پھر پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا. صحابی اینج پہلوانہ دی طرح شیران دی طرح ٹہلنا ہوا جا رہے آئے میدان جنگ دی جانب. اگر سید کفایت علی کافی دی زبان ترجمہ کریے نبی دا صحابی کہنا جا رہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن. بڑی تعداد نبی دے نوکراں دی آواز برابر دی آوے، ہاتھ کھڑا کر کے بس رسول دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان بس رسول اللہ کا دین حسن. آج ایک کانفرنس تے بندے دی لت کمب جائے
تے بندہ آکھے کہ حالات بڑے خراب ہیں، میں نو کہندے نے کہ ٹائٹل بدل لے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد دا نا نہ لکھ۔ انہوں نے میں دسنا چاہنا اے غریب محمد عربی دے فقیر تینوں دس رہنے کہ تیریاں تڑیاں چاہنا لے نہیں، ساڑھے بال بھی جدو تک زندہ رہن گے نعرہ لگدا رہے گا تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 سبحان اللہ۔ اسی اس قوم نے بس یہ سمجھانا آیا، میرے کریم آقا آپ نے جس وقت مسلمہ دی جانب خط لکھیا سی نا تے وہ خط لے کے رسول اللہ دیکھ صحابی حضرت حبیب بن زید آپ روانہ ہوئے۔ جس وقت میرے کریم آقا دا خط لے کے نبی دا صحابی پہنچیا، انہیں خط پڑھیا، میرے کریم آقا نے آپ بھی ارشاد فرمائی سی کہ میں زمین دے ریت دے ذریعہ دے برابر گواہی دینا کہ مسلمہ قذاب جھوٹ ہے اور میں اللہ دا آخری نبی ہوں۔ یار یہ کتنا بڑا عقیدہ ہے، حضور ویسے فرما دیں تے گل سچی ہے، شک دی گنجائش ہی نہیں۔ میرے کریم آقا نے زمین دے ریت دے ذریعہ برابر گواہی دیتی کہ فرما زمین دے ریت دے ذریعہ برابر میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں اللہ دا آخری نبی ہوں۔ اس گواہی تو بعد شک رہ جاندہ ہے کہ کوئی بندہ اس عقیدے دوتے آکے مستحکم انداز کھڑا ہو جائے تے آکے گردن اتر سکتی ہے، لیکن ختم نبوت تے ناموس رسالت تے سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اچھا انہیں خط پڑھیا، خط پڑھ کے کہنا اچھا بھئی اے تیرے نبی نے آکھیا نا تو دس تو کی کہنا میرے بارے اے انہاں لوگاں دے واسطے آئے جڑے کہندے ہیں جی وہ جی بڑے حضرت ذرا تھوڑے جذباتی ہیں، تو ہم تو بڑے سافٹ امیج والے لوگ ہیں، ہم تو سارے سب کے ساتھ مل کے پیار سے چلنا چاہتے ہیں۔ صحابی کہنا ہے کی مطلب ہے؟ انہیں کیا مطلب ہے کہ کیا تیرے نبی ہیں؟ صحابی کہنا ہے او اللہ دے آخری نبی ہیں۔ وہ کہنا ہے اچھا میرے بارے کی خیال ہے؟ تو کہنا ہے ذرا اچھا بول، میں نے آواز نہیں آئی۔ انہیں پھر سوال دہرایا کیا تیرے نبی ہیں؟ کہنا ہے وہ تے آخری نبی ہیں۔ پھر کہنا ہے میرے بارے کی خیال ہے؟ کہنا ہے یار اچھی بول، میں نے آواز نہیں آئی۔ جب تیسری باری انہیں پوچھیا نا تے نال انج انگلی آپ دی اگے رکھ کے کٹ بھی لئی انگلی، ایتھے ناخن نہیں کھچیا، پوری انگلی کٹ دیتی۔ میں کہا تو ساڑھے نال مخال کرنا ہے؟ میں تیرے تو پوچھنا جس ٹائم تیرے نبی دے بارے تو کہنا ہے آخری نبی نے، جدو میں اپنے بارے پڑھنا کہنا میں نے آواز نہیں آئی، میں تیرے تو پوچھ رہے ہاں میرے بارے کی خیال ہے؟ تے صحابی نے اوہی گل کی تھی کہ میں نے آواز، انہیں کہا ایک کیڑی گل ہوئی تینوں اپنے نبی دے بارے آواز آ جاندی ہے میرے بارے نہیں؟ سنو اے سارے واسطے میرے تو لے کے آخر تک حضور دے ہر غلام واسطے کہ صحابی رسول نے جواب کی دیتا، انہوں نے فرمایا سنو اے ایمان والے دے کن نے، کسے بے ایمان دی گل تے توجہ ہی نہیں کر دے ہو، کسے منافق دے کن نہیں کہ ہر ایک دیاں گلیں سنی جانی ہے جنا، جیڑا دین دے خلاف بک بک کرے انہوں ہی سنی جانا، جیڑا دین دے خلاف یوں یوں کرے ان دی بھی گل سنی جانا۔ اے ایمان والے دے کن نے، کسے منافق دی گل کافر دی گل تے توجہ، حتیٰ کہ جناب اعلیٰ انہیں انگلیاں کٹ دیتی ہیں، ہاتھ کٹ دیتا ہے میں ٹوٹے کر دیا بازو، پھر دوسرا بازو، پھر پیر کٹے، پھر لتاں کٹیاں، باقی بدن آکھیا چکے آگے سڑ دیو۔ نبی دا صحابی ہاتھ باواں لتاں باواں ٹکڑے کرا کے اگ وال جاندہ مسکرا رہا ہو، کہندا میں تینوں مسکراندہ نہیں دیکھ سکدا، مسکراون دی کوئی وجہ ہونی چاہی دی، انہیں کیا شکر ہے تو پہلے میری گردن نہیں لائی، نہیں تے میں جلدی چپ کر جاندہ۔ چلو جتنی دیر تک ٹکیندہ رہا وہاں حضور دی ختم نبوت دی گل کردہ رہا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی اسی سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول
محمد بخشا تے راضی رہن پیارے اگر وارث شاہ دی زبان دے اندر آکھیے تے بابا فرمانا جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولے پالئے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سونی ہو جھوٹا لے لیے پیشہ ہٹیے نا تاجدار ختم نبوت توجہ ہے سبحان اللہ اتنی جی گل ہے کہ گردن جدو رکھی حضور واسطے ہے تو پھر ایک کریک ڈاؤن دیا دھمکیاں کا دیا نے بھائی چلیا یار چھوٹی گل کر دیو کو وڈی گل کرو بابا جی تشریف فرما سن تے وضو فرما رہے اے غالباً ڈی چوک دی گل ہے تے ساتھ بھائی آئے کہتے ہیں جی فورساں ادھروں بھی آگئی ہیں ادھروں بھی آگئی ہیں ادھروں بھی آگئی ہیں تے بس ان قریب حملہ کرن آلے نے تے میرے خیال دے مطابق انہاں دے ارادے بڑے خطرناک نے شکلاں بڑیاں وحشی نے تے حملہ آور ہون لگے تے پتہ انداز کی سی وضو کر دے بس جلے آئی نہیں جی گل یار تاجدار ختم نبوت فرمانا کہ جلے پاس اتنی جی گل ہے تے ساتھ بھی کہتے ہیں میں منہ دیکھیا کہتے ہیں یارا جدو اسی آکھیا کہ گردنہ حضور واسطے رکھیاں سائیاں دی مرضی ہے ہونے لے لین کل لے لین پرسوں لے لین او مالکہ نہ مال ہے جدو دل کرے ساڑھے طرف وہ حاضری اینی کو گل ہوئی تو سب پیچھے گل صرف اتنی ہے کہ مالک بھی دیکھ دے نہیں کہ میرا نوکر کھڑا ہے کہ نہیں یار مالک بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا غلام دعوے جو کرتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے وہ اڈی وڈی گل کی تھی موت دی تے کریک ڈاؤن تے نکی جی گل یہ تے کیڑی وڈی ہے یہ کیڑا پہلی دفعہ ہویا 4 دفعہ پہلے تحریک تے ہو نہیں گیا کیڑی گھٹی ہے جڑی ہون گھٹنی پہلے بھی اندے نال جو کچھ ہویا ہے ایمانداری نال دسو تحریک ودی ہے کہ گھٹی ہے تے کوئی میرے کریم آقا دی ختم نبوت واسطے تکلیف اٹھائے تے آکھے میرا نقصان ہو جا نا 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 کم والی تے زندگی ہے ہی ہو جڑی حضور دے نامے لگی مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نو غالباً 6 دن تے 7 راتاں جس ٹائم موت علی کال کوٹھڑی اندے اندر بند کیتا گیا نا تے سزائے موت سنا دیتی گئی تے پھر جس وقت سزا معطل ہوئی تے باہر تشریف لے آئے تے کسے صحافی نے سوال کیتا کہ ہاں جی جناب تہاڈی عمر کتنی ہے تے فرمایا نے 6 دن تے 7 راتاں کہنے لگے ہے کیڑی گل ہوئی مذاق کر رہے ہو فرمایا نہیں میں زندگی سمجھ دیں انہوں ہاں جیڑی حضور دے نام دوتے خطرات اچھ گزاری ہے زندگی ہے ہی ہو باقی تے پھر جڑا نا جی وہ سارے گزاری رہنے زندگی جین دا لطف ہے کہ بندے دی زندگی حضور دے نام تے گزرے سمجھ آئی کہ نہیں ہاں دلیر ہو کے اپنے گھر تے لبیک دے جھنڈے لا دیو لاؤ گے انشاءاللہ
دروازے تے تاجدار ختم نبوت زندہ باد دیاں تختیاں لا دیو تاکہ تو گزرن والے نوں پتہ چلے مر سکدا ہے ووٹ ویچن والا نہیں ہے، اے گردن دے سکدا ہے نظریے ویچن والا نہیں ہے، اے حضور دی عزت تے پہرے دار ہے تے اوئے جڑا کہندا ہے کہ سارا کچھ بعد وچ حضور دی ناموس سب تو پہلے۔ سب تو بڑا مسئلہ ہی تے انہاں نوں لبیک تو یہی ہے، نہ تسی انہاں دیاں دھمکیاں تو ڈردے ہو، نہ تانوں انہاں تو کوئی لالچ ہے۔ اقبال دی زبانی سبحان اللہ، کیا بات، بابا کہنا اسی خطا سے عتاب ملوک ہے ہم پر، اسے گل دو تے بادشاہ چڑے بیٹھے نے ساڑھے تے غصہ کٹ رہے نے، اسی خطا سے عتاب ملوک ہے ہم پر کہ جانتے ہیں مال سکندری کیا ہے۔ ساڑھے بابے نو آکے آکھن لگے سیٹاں نہیں لینیاں کیا، اسی سیٹاں دینے آ نمائندگی دینے آ صوبے قومی اسمبلی سینٹ چاہو لیکن ساڑھی مرضی دی گل کرو۔ بابا جی نے فرما سیٹاں چاہی دیاں پر دین ویچ کے نہیں چاہی دی، مالک دین گے سیٹاں آج نہیں کل دے دین گے لیکن دین تے پہرا دیاں گے، گل جو باہر کرنے اندر بھی وہی گل کران گے۔ کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن، اے بابا جی تو سنیا میں ادوں دا اشعار یاد کیتے پڑھے میں آج کل لے، لیکن بابا جی نے فرمایا کہ میں انہوں نے دسیا کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ جناب اعلیٰ سی یہی دسنا چاہنے ہو آج بھی موقع ہے، حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے انشاءاللہ۔ کوئی لندن دے بھگوڑیاں واسطے نکلے تے انہوں شرم نہ آوے تے او فخر نہ لاکھے میں ان دے نال کھڑا، کوئی گھڑی چوراں واسطے نکلے تے آکھے جناب میں انہاں واسطے نہ نال کھڑا، ساڑھا سر کیوں نہیں میں ہوئے بھئی اسی تے مولا حسین دے نانا جان واسطے کھڑا، کیوں بھئی پریشانی علی گل کر دی، کوئی بھار نہیں، اللہ دی مہربانی نہ سرکار دے صدقے خیر ہی خیر ہے، ستے خیرہ دے۔ اور میری یہی گزارش ہے اے جڑے چھوٹے بچے بیٹھے نے خاص طور پر تسی دلیری دینی ہے، ایسا کوئی معاملہ ہوئے نا ابے نو وڈے بھائی نو گھر نو کہنا خیر اسی کچھ نہیں ہونا، ایک دن مرنا تے ہے کیوں نہ حضور دے نام تے مریے یار۔ لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت 20 کروڑ ڈالر دی بس خبر کی آئی ہے، منہ جو رالا نکل آئی انہوں نے کہا جی بس قادیانیاں دے کفر گاڑ نو تحفظ دے ہوتے ہیں تو انہوں ملن گے، انہیں کو پیسیاں پیچھے پورے ملک چفرہ تفری پھیلاون دی کوشش، بچے ہو ایک کوئی نمی گل نہیں، اس تو پہلے بھی تسی یہ سارا کچھ کر چکے ہو۔ سانو حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے ہی چیز دسی ہے جس تو صحابہ نو بھیج رہے سن، انہاں فرمایا کہ اگر مینوں تے مدینے دیاں فلاں فلاں فلانیاں پاکیزہ بیبیاں نو مدینے دے درندے لتاں تو پکڑ کے جنگل چلائے جان کوئی بات نہیں، لشکر اسامہ میں جائے گا جی میں میرے پاک نبی فرمایا ہے۔ اسی بس اتنا جاننے ہیں تسی جو مرضی کرو تواڈی مرضی نہیں چلنی، مرضی حضور دی چلنی، مرضی میرے مالک دی چلنی ہے، میرے رب دی چلنی، تواڈیاں مرضیاں نہیں چلنی، مرضی تے رب العالمین دی چلنی۔
اے ملک بنے ہی انہوں دے نام تے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا بھٹی چیمے چٹھے چودھری راجے گجر میر ارائیں یہ سارے جتنا کچھ ساریاں لڑائیاں اس گل تے مک سکدیاں نے کہ تیرا میرا رشتہ کیا دستور ریاست کیا ہوگا اسی صرف اینی کو گل کر رہے حضور دے دین نال کھڑے ہو اے او دین ہے جڑا صدا مارا نہیں کھواندا بلال اگر دین واسطے مارا کھاندا ہے تو پھر مکے دے چودھری مکے دے نواب سردار سارے تھلے کھڑے ہوندے نے بلال کعبے دی چھت تے بھی کھڑا ہوندا اے میں ہے کہ نہیں ہائے ہائے جب بلال پاک نے اذان دیتی نا تے اس وقت مشرکین مکہ وچوں کسے کیا ساڈے وڈے اگر یہ منظر دیکھ لیندے کہ کالے رنگ دا نوکر غلام جڑا ہے وہ کعبے دی چھت تے کھڑا ہے منظر دیکھ کے کوڑ تو مر جانا سی انہوں نے تے پھر میرے کریم آقا دی ذات ہی تے ہے جڑی ماڑیاں نو بھی جناب اعلی عزتاں دے بنا لی حضور جدو تشریف لے آئے کسرا دے محل دے 14 کنگرے گرے علماء تو تسی سنیا کیوں بھئی اے تے اسی پڑھے آئے تے سنے آئے جدو حضور آئے ظالم بادشاہاں دے محل دے کنگرے گرے اے ایسا کتے نہیں پڑھے آئے جدو حضور آئے کسے غریب دی جھونپڑی گری کسے ماڑے دا کچا گھر گرے آئے میرے کریم آقا ماڑیاں نو ٹھان آئے میرے کریم آقا ماڑیاں دے کماون آئے اسے واسطے تے ایک درویش بولے آؤ نیویں آندہ پر ہونا اے ساڈا نبی کوٹھے آتے چڑھے دیکھ دے رہ گئے گود چکیا حلیمہ نے سرکار نو جنیاں راہ بڑے دیکھ دے رہ گئے نیویں آندھا پر ہونا اے ساڈا تاجدار ختم نبوت میں تو پہلے بھی کئی باری بیان کر چکے ہیں تفصیل تے نہیں میں اشارے کی نال دو چار گلاں اور تواڈے نال کراں گا تھکے تے کوئی نہیں کہ جیندی عزت اس معاشرے چ ہے صدقہ حضور دا ہی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی غلام یہ سمجھدا ہے کہ میرے پیو دادے دی وجہ تو میری ویلیو ہے تے او ذرا ہوشش باہر آ جائے ہوشش آئے بے ہوشی تو باہر آ جائے انہوں اسی دسنا چاہنے ہیں تے جناب دے پیو دادے نو عزت حضور دی وجہ تو ملی بے شک وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے تے عزت ایمان علیہ واسطے توجہ ہے آج کوئی ماں دی قدر کرے اس نبی دی وجہ تو جنہیں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماں دے قدمان دے تھلے آج کوئی دھیاں دی قدر کرے صدقہ میرے نبی دا جنہیں فرمایا جنہیں دو بیٹیاں یا دو بھیڑاں دی پرورش کی تھی جس ویلے جناب وہ بڑیاں ہو گئیاں بالغ ہو گئیاں اس ویلے انہوں نے نکاح کر دیتا حضور نے فرمایا جنہیں دو انگلیاں جڑیاں نے میرے کندے نال کندہ جوڑ کے جنت داخل ہوئے گا دھیاں دی عشتہ انہاں دی وجہ تو جناب اعلیٰ بیویاں دی قدر میرے مصطفیٰ دی وجہ تو بھائیاں دی قدر حضور دی وجہ تو ماڑیاں دی قدر رسول اللہ دی وجہ تو مزدوراں دی قدر حضور دی وجہ تو کہ میرے نبی نے فرمایا ایت العجیر اجرہو قبل ان یجف عرقہو مزدور دی مزدوری پسینہ سکن تو پہلے دے دیا کر تاجر دی عزت میرے نبی دی وجہ تو جنہیں فرمایا ایماندار تاجر قیامت علیہ دن نبیاں نال اٹھایا جائے گا اے علماء دی قدر حضور دی وجہ تو آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو آڑے وچو چنگا ہوئے جڑا قرآن پڑھے تے لوگاں نو پڑھا ہے لہذا جس دے صدقے عزت ملے چاہی دائیوں دی عزت تے پہرا بھی دیتا جائے
دھیاں تے باعث ذلت ہوندیاں سن لوگاں واسطے، بیٹیاں تے جمدیاں مار دیتیاں جاندیاں سن۔ میں لمبے واقعے دی جانب نہیں جا رہا، میں دارمی دی روایت پیش کر رہا ہوں۔ جناب اعلیٰ جی نے اندر آئے کہ میرے رحمت للعالمین کریم نبی آپ کو ایک صحابی آکے عرض کردہ یا رسول اللہ، اسی زمانہ جاہلیت دے اندر بتان دی پوجا کرنا لے، اسی زمانہ جاہلیت دے اندر برے افعال دے مرتکب ہونا لے، کیا ایسا ہو سکتا ہے ایسی توبہ کریے تے اللہ توبہ قبول فرما لے؟ میرے آقا نے فرمایا تسی کی کیتا ہے؟ انہیں کہانی سنائی یا رسول اللہ میری ایک بیٹی سی، جس ویلے میں آندہ سان دروازہ کھول دی سی، میں نے ایک کے بڑی خوش ہون دی سی، بڑی میری تابعداری کر دی سی۔ یا رسول اللہ ایک دن میں انہوں گھر دے سامنے باہر کنواں سی، پانی دے کنویں تے لے گیا دھوکھے نال، انہوں پانی والی اشارہ کر کے جناب اعلیٰ دیکھن دے ہوتے آکھیا او ویک جدو دیکھیا انہیں میں دھکا مار دیتا۔ یا رسول اللہ میری بیٹی پانی ہے، جس ویلے انہیں آخری واری غوطہ کھا کے آواز دیتی، ان دی آخری آواز سی یا ابتا ہو، ہائے میرے ابا میں تیری بیٹی، یا اندہ ترجمہ سمجھ لو مفہوم اندہ کہ ہائے ابا میں ڈوب گئی، یا ابتا ہو ہائے میرے باپ۔ جس ویلے اس بچی نے آواز دیتی، باپ اپنی بیٹی دی کہانی سنا رہا، رسول اللہ اتنا روئے، میرے کریم آقا دی داڑھی مبارک ہجوان دے نال تر ہو گئی۔ حضور فرماتے نے ایک باری پھر سنا تیری بیٹی نے کیا کیا؟ کہنا یا رسول اللہ جس ویلے میں بیٹی نو دھکا مارے آؤ، میری بیٹی پانی اج گوتا کھانے آؤ، آخری واری انہیں میں نو جو آواز دیتی اس تو بعد ان دی کوئی آواز نہیں آئی، انہیں میں نو کیا یا بتاؤ ہائے میرے باپ۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ دا کلم اٹھیا، بابا فرمانا دھیاں لئی پردیس و باب تے پترہ لے جا گیرہ چپ رہا تے کچھ نہ کہنا، اے دھیاں دیا تقدیرہ۔ جس لئے انہیں پھر کہانی سنائی، صحابہ نے کیا اس بندے نو یارا تو حضور نو روا دیتا، چنگا نہیں کیتا، تو سرکار نو تکلیف پہنچائی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا انہیں جو کیتا ہو دس آئے۔ پھر میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا اج تو بعد بیٹیاں نہ ماری۔ اس موقع تے میرے نبی نے حدیث ارشاد فرمائی، میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں یا دو بہنہ دیتیاں انہیں ان دی پرورش کی تھی، جنت کلہ نہیں جائے گا، میرے کندھیان الکندھا ملا کے جنت اچ داخل ہو جائے گا۔ اسی یہی کہنا چاہنے ہیں یارا، انہاں دے صدقے تے ماما دی عزت ہے، انہاں دے صدقے بہنہ دی عزت ہے، جنہیں صدقے سارا کچھ ملے آئے، جدوں ان دے خلاف فلمہ بڑھائیاں جاون، ان دے خاکے بڑھائے جاون، ان دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارے آ جائے، اس ویلے پھر بہانے نہیں بڑھائی دے کہ میں بزی ہوں، میں مصروف ہوں، یہ مولویوں کا کام ہے۔ اس ویلے میدان کھڑے ہو کے لبیک دا نعرہ لا کے دسیدہ ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت۔ بس اتنی ساڑی گزارش کہ حضور دی عزت تے پہرے دار بناؤ۔
عمر بن لیس کوئی اچھے کردار دا بادشاہ نہیں سی، گناہگار بندہ سی، لیکن جدو مریا تے اندے مرن تو بعد کسی خواب دیکھیا تے پوچھا ہاں بھئی تیرے نال اللہ نے کی سلوک کیتا؟ کہنا یارا ایک دن میں کھڑا سا پہاڑ تے میرا لشکر وادی اچ داخل ہویا، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ تے درمیان اچ میرا لشکر پوری وادی بھری ہوئی تے میرے دل اچ خیال آیا میں کہ یا اللہ کاش میں احد اچ ہوندا، اے میں سارا لشکر مرا دیندہ، خود بھی مر جاندہ، پر تیرے نبی دے دنداں دا نقصان نہ ہون دیندہ، تیرے نبی دے چچا حضرت امیر حمزہ دے کلیجے دے ٹکڑے نہ ہون دیندہ۔ کہندے نے بس جڑا میرے دل چو خیال آیا نا، میرے رب نے فرمایا تو میرے حبیب واسطے خیال کیتا، جا تینوں میں اس خیال دی وجہ تو معاف کر دیتا۔ بابا جی فرماندے سن اس پاک بارگاہ واسطے تے قربانی دا خیال آئے، مالک ہوندے تے اجر دے دیندے نے تے کوئی ہاتھ کڑی پا لوے، کوئی حضور دے نام تے سوٹیاں کھا لوے، کوئی حضور دے نام تے جیلاں چلا جائے، حضور دے نام تے کوئی دہشت گردی دا الزام لے لوے، حالانکہ دہشت گرد اسی نہیں، دہشت گرد حکمران انہاں دے جناب اعلیٰ او مغربی آقا تے انہاں دے چمچے کڑچے جڑے چادر و چار دیواری دے تقدس پامال کر دے، او دہشت گرد، حضور دے غلام دہشت گرد نہیں۔ جیندہ دل کر دے او یہ آکے جناب ٹی وی تے بک بک شروع کر دے گا، یہ مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اسی کو کم کر۔ میں گارنٹی نالے گل کر رہے ہیں، حضور دی میلاد دی محفل ہے کہ اس پاکستان نو جتنا سیاسی انتہا پسندی نے نقصان دیتا ہے، مذہبی انتہا پسندی نے نقصان نہیں دیتا۔ کسی نے شک ہے میرے نال ڈیبیٹ کر لے، میرے نال گل کر لے، ہون دی گل نہیں ہو رہی۔ اسی چھوٹے ساں تے اسی دیکھیا اے 90 دی دہائی اچ غالباً میاں برادران آئے جی، انہاں نے کڈی پیلی ٹیکسی ایک سکیم سی کہ بھئی اے اپنے ووٹ بینک بڑھان واسطے، شاید اجے بھی چل دیاں ان پرانیاں گڈیاں تے گڈیاں منگوا لیاں لکھاں دی تعداد اچ، بندرگاہاں تے سرکاری اداریاں دے اندر بڑی جگہ دے تے لکھاں دی تعداد گڈیاں پہنچیاں، حکومت دا تختہ الٹیا گیا، بے نظیر صاحب آ گئی ہیں، او گڈیاں انہوں نے کہا جی سٹاپ کر دیو، اسی ہونے تھے آکے انہوں دے منصوبے چلاندے رہنگے۔ بندہ پوچھے بھی جڑے پیسے بھرے نے وہ نواز شریف دے پیو دے تے نہیں سن، او تے اس غریب قوم دے سن، او میاں شریف صاحب دے تے نہیں سن نا جی، اسے غریب قوم دے ٹیکساں دا پیسہ سی۔ اوتھے کھڑیاں کھڑیاں گڈیاں گل گئیاں، لوگاں نو نہیں ملیاں، نہ ہی نیلام کر کے او قومی خزانے جمع ہوئیاں۔ پھر بے نظیر صاحبہ دا دور آیا، انہاں بیلاروس ٹریکٹر منگوائے، روسی ٹریکٹر دی شکل دا ایک ٹریکٹر سی، پتہ نہیں وہ بھی تسی دیکھیا کہ نہیں، تے او پھر لکھاں دی تعداد چاہے، پھر ان دی حکومت گئی تے پھر میاں صاحب آ گئے، او بھی او میں کھڑے کھڑے گل گئے تے غریباں تک نہ پہنچے۔ میں نو تسی دسو اے ارباں دا نقصان اے مولویاں نے کیتا ہے کہ انہاں سیاسیاں نے کیتا ہے؟ اس تو بھی تھوڑے جگہ آ جاؤ، لیٹسٹ آ جاؤ، تھوڑا جدید ورژن، لیٹسٹ ورژن تو انہوں سیاسی دسی ہے کہ اے کتنے انتہا پسند نے کہ پاکستان دریا پاکستان جڑے یورپ دی گل کر دینے کہ وہاں بڑا رکھ رکھاؤ ہے، وہاں بڑا قانون کی پابندی ہے، ایک دوسرے کے ادب احترام کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے دے گھراں دے اگے بیٹھ کے چور چور تے گندیاں گالاں ایک کر دینے کہ اسی کرنے ہو جا کے ایک دوجے نو کہ نو نالیاں دے گھر دے سامنے بلے والے بیٹھے نے، کوئی بلے والا ہاتھے چڑھ گیا تے انہوں آکھن گے چور چور گھڑی چور، او اگر گزرے تے انہوں آکھن گے چور چور تے میاں صاحبان چور۔ میں نو تسی دسو اتنے متشدد شدت پسند انتہا پسند اتنے ایکسٹریمسٹ لوگ اے بھی ساڑھے نال گل کر سکتے ہیں، پنجابی اچ کہندے نے چھج تے بولے چھاننی کیوں بولے؟ تو آڑے کل ہے صحیح کو بولن واسطے کوئی گل، تسی سانو کہندے ہو کہ بھئی یہ انتہا پسند ہے۔ میں نو دسو تے صحیح کدی اے مسجداں دے اندر اے پنڈاں وچ مسجداں ہوندیاں نے، سارے مکاتب فکر دیاں ہوندیاں نے، کدی تسی دیکھیا ہے کہ بریلویاں دے محلے دے وچ دیوبندی گزرے تے جناب بچے کٹھے ہو جان، منڈے کٹھے اوے دیوبندی دیوبندی دیوبندی، یا پھر بریلوی ادھر جا رہا ہوئے تے جناب دیوبندی کٹھے ہو کے آکھے نو بریلوی بریلوی بریلوی، وابی کوئی لنگے تے آکھے اوے وابی وابی وابی۔ اسی تے انج نہیں کیتا، رکھ رکھاؤ نال مساجد چل رہی ہیں، انتظام چل رہا ہے، تے تسی سانو سکھاؤ گے، تسی سانو آ کے دسو گے کہ بھائی اے کیڑا اچھا ایک کم ساڈے نال اے کر رہے نے، وہ کہندے نے بادشاہ دا نا کوئی قدرتی طور دوتے کوئی نک دا نقصان ہو گیا، انہاں نک کٹیا ہویا سی یا کوئی ایسا مسئلہ،
ریاست جو نے قانون بنا دیتا ہوں جیڑا بھی بندہ آئے نا اندر نک وڑ دیو. وہ سارے آہستہ آہستہ وہ عادت پہ گئی. وہ جمدے بال دی نک لا دیں سن. وہ باہر تو کو تواڈے ساڈے رنگا نک والا آوڑیا تے نک والا جوں بیچارہ بستی آیا. ہن وہ قانون تے انہاں نوں بھول گیا پچھلا تے ہن سارے نک کپے اون دے پیچھے آ کے کہندے نے اوئے نکو آ گیا, اوئے نکو آ گیا. اے ساڈے مگر او لگے ہوئے نے کہ نک اپنا کوئی نہیں, ساڈے مگر نکو نکو کہہ کے لگ گئے. وہ تسی بولن جوگے ہیگے ہو, تواڈے کول کوئی ہے گل, کوئی اخلاقیات ہیں بولن واسطے. تسی سانو اخلاقیات سکھاندے ہو. اخلاق سانو مدینے دے سلطان نے سکھائے نے. سبحان اللہ. اخلاق سانو انہیں سکھائے نے جنہیں حاتم دی دھی دے سر دے ہوتے اپنی پاک چادر دیتی ہے. اخلاق سانو انہیں سکھائے نے جدو عدی بن حاتم حضور کو لایا ہے پرکھن واسطے کہ اے سچا نبی ہے کہ نہیں ہے. تے کہندے نے کہ میں جس ٹائم دیکھیا میرے کریم آقا ملے تے فرماندے نے مینوں انہوں نے اپنی چادر بچھا دیتی, کہندے نے بیٹھ جاؤ. تے میں کہا بادشاہ ہوندا تے بادشاہ انج نہیں کردے ہوندے, اے بادشاہ نہیں, اے اللہ دا خاص بندہ ہے. تے فرماندے نے تھوڑا جا میں اگے ٹریا تے اگے ایک مائی ذہنی عارضہ سی, کملی جلی مائی, انہوں نے آ کے حضور نے کہا جی میں تواڈے نال خاص گل کرنی ہے. حضور نے فرمایا دسو ماں جی. انہوں نے کہا جی انہاں دے سامنے نہیں, تھوڑے پاسے. ہائے عدی بن حاتم بھی مولا علی بھی کھڑے ہون تے انہوں نے کہا جی وہ پاسے لے کے کھڑیاں ہو گئیاں. دھوپ دے اندر ہن جا کے مائی صاحبہ پوچھ رہی ہے کہ اے گل ہے, اے سوال پوچھ رہی ہے, گلاں کر رہی ہے, اے گل ہے, اے گل ہے, اے گل ہے. ہن تانوں پتہ ہے مائی بھی جھلی ہوئے, کملی ہوئے, دیوانی ہوئے, گلاں کر رہی ہوئے. تے صحابہ کہندے نے حضور انج توجہ نال گل سن رہے نے جویں بندہ کسے دی قیمتی گل سندا ہے. دیکھن والے صحابہ تھک گئے, حضور انج ہی سن دے رہے توجہ دے نال. تے عدی بن حاتم کہندے نے میرے اندر گواہی دیتی اے جھوٹا ہو ہی نہیں سکدا. ایڈے سونے اخلاق. او بھائی اے اخلاق سانو ساڈے آقا مولا نے دیتے نے, اے سانو تواڈے تو سکھن دی لوڑ نہیں ہے. تے میرے کریم آقا دے اخلاق سکھی ہوئی قوم, قرآن پڑھن والے, قرآن سکھن والے, قولوا للناس حسنا دی تشریحات سمجھن والے, انہاں نوں تسی سمجھاؤ گے کہ اخلاقیات کی نے. تواڈے اخلاقیات دا تے اے عالم ہے کہ اقلیتاں دی دیوار نوں کوئی ناخن لگ جائے اون دے اوتے چیخ دے آ جان گے او ہو اقلیتوں کو نقصان ہو گیا, یہ ہماری ریاست غیر محفوظ ہو گئی. اور